نوحہ اس کا 3 باب، اور اس میں ہم سزا اور امید کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے عصا سے دکھ پایا۔ وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا۔ اس نے میرا گوشت اور چمڑا خشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی و مشقت سے گھیر لیا۔ اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریک مکانوں میں رکھا۔ اس نے مجھے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے میری زنجیر باری کر دی، بلکہ جب میں پکارتا اور دہائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا۔ اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیے۔ اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دیں۔ وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچھ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے۔ اس نے میری راہیں کج کر دیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا، اور اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میری گردن کو چھید ڈالا اور گردوں کو چیر ڈالا۔ میں اپنے سب لوگوں کے لیے محض کا اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اس نے میری تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا۔ اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑ ڈالے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوا، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدونے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بے تاب ہے، اور میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکھرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر بھی جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے۔ وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے۔ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روی زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خداوند نہیں فرماتا؟ کیا بلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں؟
बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सज़ा मिलती हो। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। हमने खता और सरकशी की, तूने मुआफ़ नहीं किया। तूने हमको कहर से ढांपा और रकीदा, तूने कत्ल किया और रहम ना किया। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक ना पहुँचे। तूने हमको अक़वाम के दरमियान कूड़े किरकट और नजासत सा बना दिया। हमारे सब दुश्मन हम पर मुंह पसारते हैं। खौफ और दहशत और वीरानियों हलाकत ने हमको आ दबाया। मेरी दुख्तरे कौम की तबाही के बाहिस मेरी आँखों से आंसुओं की नहरें जारी हैं। मेरी आँखें अश्कबार हैं और थमती नहीं, उनको आराम नहीं, जब तक खुदावंद आसमान पर से नज़र करके ना देखे। मेरी आँखें मेरे शहर की सब बेटियों के लिए मेरी जान को आज़रदा करती हैं। मेरे दुश्मनों ने बेसबब मुझे परिंदा की मानद रकीदा। उन्होंने चाहे जिंदान में मेरी जान लेने को मुझ पर पत्थर रखा। पानी मेरे सर से गुजर गया, मैंने कहा मैं मर मिटा। आए खुदावंद, मैंने तय जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दी। तूने मेरी आवाज़ सुनी है, मेरी आओ फरियाद से अपना कान बंद ना करना। जिस रोज़ मैंने तुझे पुकारा तू नज़दीक आया और तूने फरमाया कि हरासा ना हो। आए खुदावंद, तूने मेरी जान की हमायत की और उसे छुड़ाया। आए खुदावंद, तूने मेरी मजलूमी देखी, मेरा इंसाफ कर। तूने मेरे खिलाफ उनके तमाम इंतकाम और सब मंसूबों को देखा है। आए खुदावंद, तूने मेरे खिलाफ उनकी मलामत और उनके सब मंसूबों को सुना है। जो मेरी मुखालफत को उठे उनकी बातें और दिन भर मेरी मुखालफत में उनके मंसूबे, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देख कर कि मैं ही उनका राग हूँ। आए खुदावंद, उनके ईमाल के मुताबिक उनको बदला दे। उनको कोर दिल बनाकर तेरी लानत उन पर हो और कहर से उनको रकीद और रवे ज़मीन से नेस्तो नाबूद कर दे। मनुहा उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से। इसमें हम यरूशलेम के खंडर के बारे में पढ़ेंगे। सोना कैसा बेआब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया, मकदस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं। सहून के अजीज फरजंद जो खालिस सोने की मानद थे, कैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के बराबर ठहरे। गीदड़ भी अपनी छातियों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मेरी दुख्तरे कौम बियाबानी शुतुरमुर्ग की मानद बेरहम है। शीरखार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी। बच्चे रोटी मांगते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देता। जो नाज परवरदा थे गलियों में तबाह हाल हैं। जो बचपन से अर्गवान पोश थे मजबलों पर बैठे हैं। क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम की बदकरदारी सदूम के गुनाह से बढ़कर है, जो एक लम्हा में बर्बाद हुआ और किसी के हाथ उस पर दराज ना हुए। उसके शरफा बर्फ़ से ज़्यादा साफ़ और दूध से सफ़ेद थे और उनके बदन मूंगे से ज़्यादा सुर्ख थे। उनकी झलक नीलम की सी थी। अब उनके चेहरे स्याही से भी काले हैं। वो बाज़ार में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सटा है। वो सूख कर लकड़ी सा हो गया है। तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर हैं,
کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھ نے اپنے بچوں کو پکایا، میری دخترے قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا اور اس نے اپنے قہر شدید کو نازل کیا، اور اس نے صہیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی۔ روی زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوا، جنہوں نے اس میں صادق کا خون بہایا۔ وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں، ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ ان کو پکار کر کہتے تھے، دور رہو ناپاک، دور رہو، دور رہو، چھونا مت۔ جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے کہ اب یہ یہاں نہ رہیں گے۔ خداوند کے قہر نے ان کو پرگندہ کیا، اب وہ ان کی نظر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا۔ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئی، ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارا انجام نزدیک ہے، ہمارے دن پورے ہو گئے، ہمارا وقت آ پہنچا۔ ہم کو رکیدنے والے آسمان کے عقابوں سے بھی تیز ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا، وہ بیابان میں ہماری گات میں بیٹھے۔ ہماری زندگی کا دم خداوند کا ممسوح ان کے گڑھوں میں گرفتار ہو گیا، جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سایہ تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے۔ اے دخترِ ادوم جو اوز کی سرزمین میں بستی ہے، خوش و خرم ہو، یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا، تو مست اور برہنہ ہو جائے گی۔ اے دخترِ صہیون، تیری بد کرداری کی سزا تمام ہوئی، وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا۔ اے دخترِ ادوم، وہ تیری بد کرداری کی سزا دے گا، وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا۔ نوح اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے اس میں رحم کے لیے دعا ہے۔ اے خداوند، جو کچھ ہم پر گزرا اسے یاد کر، نظر کر ہماری رسوائی کو دیکھ۔ ہماری میراث اجنبیوں کے حوالہ کی گئی، ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے۔ ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ نہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں۔ ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا، اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر لی۔ ہم کو رکیدنے والے ہمارے سر پر ہیں، ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں۔ ہم نے مصریوں اور اسوریوں کی عطیت قبول کی تاکہ روٹی سے سیر اور آسودہ ہوں۔ ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے اور ہم ان کی بد کرداری کی سزا پا رہے ہیں۔ غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ صحرا نشینوں کی تلوار کے باعث ہم جان پر کھیل کر روٹی حاصل کرتے ہیں۔ قحط کی جھلسانے والی آگ کے باعث ہمارا چمڑا تنور کی مانند سیاہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے صہیون میں عورتوں کو بے حرمت کیا اور یہودا کے شہروں میں کنواری لڑکیوں کو، امرا کو ان کے ہاتھوں سے لٹکا دیا، بزرگوں کی روداری نہ کی گئی۔ جوانوں نے چکی پیسی اور بچوں نے گرتے پڑتے لکڑیاں ڈھوئیں۔ بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے، جوانوں کی نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی۔
हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक़्स मातम से बदल गया। ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा, हम पर अफ़सोस कि हम बेगुनाह हैं। इसीलिए हमारे दिल बेताब हैं और इन्हीं बातों के बायस हमारी आँखें धुंधला गईं। कोई सेहून की वीरानी के बायस उस पर गीदड़ फिरते हैं, पर तू ऐ खुदावंद अबा तक कायम है और तेरा तख्त पुश्त दर पुश्त। फिर तू क्यों हमको हमेशा के लिए फरामोश करता है और हमको मुद्दते दराज तक तर्क करता है। ऐ खुदावंद हमको अपनी तरफ फिरा तो हम फिरेंगे, हमारे दिन बदल दे जैसे कदीम से थे। क्या तूने हमको बिल्कुल रद्द कर दिया है? क्या तू हमसे सख्त नाराज़ है? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।